اگر خاوند بیوی کو علیحدہ گھر لے کر نہیں دے سکتا اور ساس سسر ہر وقت بیوی کی بے عزتی کرتے ہیں اور بیٹا ماں باپ کو منع بھی نہیں کرتا، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی ایسے بیٹوں کو۔ اسلام نے جو کہنا ہے وہ تو کہہ دیا ہے نا کہ آپ نے ڈیو رسپیکٹ دینی ہے۔ اسلام تو کہہ چکا ہے، عمل ہی نہیں نہ کر رہے، عمل نہیں کر رہے، آخرت میں عذاب بھگتیں گے، اور کیا ہے جی؟ یہی اسلام کہتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے کہا کہ میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تم مردوں کے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے حق مہر کے عوض حلال کیا ہے، ان کے حقوق کی تم نے پاسداری کرنی ہے۔ تو حضور تو اپنا حق ادا کر گئے ہیں، ظاہر ہے وہ بتا کے گئے ہیں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ تو ہم پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں نا۔ یہ ماں باپ کے چکر میں اپنی بیویوں سے بھی لوگ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ زیادتی ماں باپ کے اینڈ پہ ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ خالی جذباتی جملے ہیں جی کہ جی میں نے اپنی بہو کو بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ کون رکھتا ہے یار بیٹیوں کی طرح؟ آج تک کسی عورت نے اپنے محلے کی عورتوں کو اکٹھا کر کے کبھی یہ کہا ہے کہ یہ میری بیٹی دیکھو، یہ چھٹی والے دن پورا دن ہی سوئی رہتی ہے، یہ 11 بجے سو کے اٹھتی ہے؟ نہیں، یہ ساری باتیں بہو کے بارے میں وہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ دیکھو یہ تو اٹھتی 10 بجے ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے کبھی ایسے کہے گی وہ عورت؟ نہیں۔ تو یہ جذباتی جملے، اس لیے میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، یہ یاد رکھیں، جس طرح ایک مرد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا، ایک ساس عورت کی جنت اس کی بہو کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ بھاری جملہ ہے لیکن اس کے اوپر ذرا توجہ کیجئے گا۔ یہ ساسیں بھی اپنی جنت کما سکتی ہیں اگر ان اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کا درجہ دے، اور بیٹے نے جو جنت کمانی ہے وہ تو آخرت میں ملنی ہے، ساس نے جو جنت کمانی ہے وہ دنیا میں مل جانی ہے۔ جو ساس سسر وقت سے پہلے ریٹائر ہو کے اپنی بہوؤں کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں نا اور اپنے معاملات ان کے سپرد کر دیتے ہیں، جناب یاشی کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں ٹائم پہ استری ہوئے کپڑے بھی ملتے ہیں، کھانا بھی ملتا ہے۔ ریٹائرڈ ہو جاؤ نا کچن سے بھی، ہر معاملے سے، بس چپ کر کے یار یوٹیوب حافظہ اللہ 1000 سال کی بھی زندگی ہو اب تو گزاری جا سکتی ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا یہ فضل ہے یوٹیوب۔ اگر یہ یوٹیوب نہ ہوتی تو یہ بوڑھوں کے جو گلے شکوے ہیں یہ کبھی ختم نہ ہوتے جو پہلے تھے کہ میرے پوتے نہیں مجھے ملتے، میری پوتیاں نہیں ملتی، سلام نہیں کرتے، کیونکہ پورے دن میں ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی نا۔ اور آج پوتے پوتیاں چلے بھی جائیں نا تو وہ کہتے ہیں آخری کس چل رہی ڈرامے دی، بعد ہی چاہیے۔ ہاں، اور پازیٹیولی بھی آپ پروگرام اتنے ماشاءاللہ مذہبی پروگرام بھی آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں جی بڑھاپا گزارنا، ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی گزارنا آسان کر دی ہے سوشل میڈیا نے ماشاءاللہ تعالی۔ اور رسول پر کھڑے ہو کر نبی الاسلام سے مانگنا کیسا ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے، روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے آپ نے۔ قبر رسول کی حاضری، قبر رسول سے مانگنا، اس پہ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں۔ کسی کا وسیلہ دینا یعنی دعا میں کہنا کہ اپنے نبی اور علی اور فاطمہ کے صدقے سے عطا کر۔ دیکھیں یہ کوئی شرک تو نہیں ہے، سلف میں وسیلہ اور توسل میں یہ والا جو پورشن ہے اس میں اختلاف ہے، باقی تو 5 وسیلے بالکل جائز ہیں۔ اللہ کے اسماء کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ، کسی نیک بندے سے جو سامنے دنیا میں موجود ہے جا کے دعا کروانا، اور نبی الاسلام کے لیے دعائے وسیلہ مانگنا جس کے اگینسٹ شفاعت نصیب ہوگی، یہ وہ سارے وسیلے۔ نبی الاسلام کے تبرکات کو شفا کا ذریعہ بنانا، اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، لیکن یہ جو کسی شخصیت کا اس حوالے سے پیش کرنا، اس کے اوپر کوئی مضبوط روایت نہیں ہے۔ وسیلے کے نام پر دھوکہ، میری ایک ویڈیو دیکھ لیں جس میں نے بتایا ہمیں وسیلے سے ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے، اگرچہ ہم اپنے حق میں اسے اس طریقے سے جائز نہیں سمجھتے، لیکن اس پہ شرعی فتویٰ کوئی نہیں لگاتے اگر کوئی اس طرح کا وسیلہ پیش کرے۔ اصل ہمارا اختلاف یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کرنی، بس
ہمارا عقیدہ تو سیدنا عمر نے بتا دیا صحیح بخاری میں، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے۔ یعنی حضرت عمر نے بتا دیا کہ وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بندہ دنیا میں موجود ہے اس سے دعا کروانی۔ تو آج رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں، ہم اپنی ساری حاجات آپ کے سامنے پیش کریں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ صحابی کی پنڈلی ٹوٹی، صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی الاسلام نے مبارک ہاتھ پھیرا، وہ صحیح ہوگی، لیکن کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ کسی صحابی کی ٹانگ کٹ گئی حضور کی وفات کے بعد کسی جنگ میں اور وہ ٹانگ اٹھا کے تو قبر رسول پہ آ جائے، کو بتائیں؟ نہیں، آپ آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے جا چکے۔ مجھے کافی دن سے ایسے لگتا ہے کہ میرے پاس سے کوئی چیز یا کوئی سایہ گزر رہا ہے اور میرے پورے جسم پر کالے داغ بھی ہیں، برائے کرم مجھے اس سے متعلق بتا دیں۔ آپ میرے بھائی کسی عامل سے جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتا ہو، ہمارے ایک بڑے اچھے ایک بزرگ ہیں اقبال سلفی صاحب، اہل حدیث مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، اور پہلے وہ راجہ بازار ان کا سیٹ اپ تھا، آج کل پی ڈبلیو ڈی میں ہے، اسلام آباد ہائی وے پہ۔ آپ یوٹیوب پہ یا گوگل میں جا کے لکھیں گے، ان کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں، ان کے موبائل نمبر بھی شیئر ہیں، وہ باقاعدہ علاج کرتے ہیں، تو آپ کسی عامل سے جا کے علاج کروا لیں انشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں 1127 کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے آپ علیہ السلام کا حکم نہیں مانا اور تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ اور یار یہ میں اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ، وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ اس طرح نہیں تھا جس طرح آپ پیش کر رہے ہیں، تفصیل میں نے اس میں بیان کر دی ہے۔ قرآن کے مطابق مردار حرام ہے، تو پھر ہم مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ مچھلی وہ اس مردار کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی نا۔ مردار یعنی جو ایسا جانور ہے جو اس خشکی کے اوپر رہتا ہے اور اس کا ذبیحہ کر کے خون نکالنا ضروری ہے، اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے جو چیز، وہ آتی ہے۔ مچھلی کے بارے میں نہیں، مچھلی کے بارے میں قرآن میں واضح آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سمندری یہ جانور ہیں یہ آپ کے لیے حلال کر دیے ہیں، انہیں نہ تو آپ نے ذبح کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر تو وہ خون والا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو گلپھڑوں سے سانس لیتے ہیں، تو مچھلی والی ایک ایکسیپشن ہے۔ میں نے ایک رجسٹری کروانی ہے جس کا ٹیکس 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے، ہمارے ملک میں ٹیکس ٹھیک جگہ پر کم ہی لگتا ہے، رجسٹری کرنے والے کہتے ہیں کہ 50 لاکھ ہمیں دو، تو بھائی آپ سے وہ غلط کام کروا رہے ہیں، مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ یہ غلط ہے جی، بالکل غلط ہے۔ ہر بندے نے یہی سوچا ہوا ہے جی فلاں چیز فلاں جگہ نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ پھر کریں کہ وہ جتنے وہ پیسہ بنتا ہے نا جا کے عیدی ویلفیئر والوں کو دے دیں، ٹھیک ہے، اور باقی کام ادھر سے کروا لیں، تاکہ پتہ چلے نا مسئلہ تو آڈے اینڈ سے ہے کہ کسی اور اینڈ سے ہے۔ اور یہ میں نے پھکی کے لیے گورنمنٹ کی فیس تو آپ نے دینی ہے جی، اور یہ ٹیکس والی جتنی حدیثیں فٹ کرتے ہیں نا، وہ ظالم بادشاہوں کے ساتھ اسے لیٹ کرتے ہیں، وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ناجائز ٹیکسز تو بہت زیادہ لگ چکے ہیں، البتہ کچھ ٹیکسز تو ضروری ہیں، اس کی وجہ ہے کہ وہ ہم نے اب زکوٰۃ کا نظام جب تک اسٹیبلش نہیں ہوتا، مال غنیمت کا، بیت المال کا، تو آلٹرنیٹو تو ہم نے بھی ریسورسز کیے ہوئے ہیں۔ یہ امام مسجدوں کو جو ہم تنخواہیں دے رہے ہیں مدرسے چلانے کے لیے، پہلے تو یہ بھی حکومتیں دیتی تھی، تو آج ہم کیوں لوگوں سے کیوں جمع کر کے دے رہے ہیں؟ یہ نہیں ٹیکس نظر آتا مولویوں کو جو اکٹھا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جب گورنمنٹ نظام نہیں چلا پا رہی تو ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ بالکل اس طریقے سے، جب گورنمنٹ زکوٰۃ ہی نہیں کلیکٹ کر پا رہی لوگوں کی، تو اب گورنمنٹ نے جب پل بنانے ہیں، سڑکیں بنانی ہے، سرکاری ہاسپٹل چلانے ہیں، ان کا خرچہ پورا کرنا ہے، تو وہ کہاں سے نکالیں؟ پھر اس سے بڑھ کے بارڈر کی حفاظت کے اوپر فوج لگائی ہوئی ہے، ان کا خرچہ کہاں سے نکالیں؟ ملک کے اندر جوڈیشری اور پولیس کا نظام ہے، اس کا خرچہ کہاں سے نکالیں؟ ورنہ اگر ہر بندہ اپنی حفاظت کے لیے علیحدہ سے ایک فوج بنائے تو وہ تو خرچہ اس نے کرنا ہے نا، اس کی بجائے اگر گورنمنٹ ایک فوج بناتی ہے اور ہم سے ٹیکس لے لیتی ہے تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہے
کیا اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے رفع عامہ کے لیے واٹر پلانٹ، فلٹر پلانٹ لگوایا جا سکتا ہے؟ اس کی مرمت، جی سارے فلاحی کام کر سکتے ہیں، اور جتنے فلاحی کام ہیں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے غریب فائدہ اٹھا رہا ہے یا امیر، وہ جنرل ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ قبر کا تیسرا سوال ہے کہ یہ جو آدمی تمہیں مبعوث کیا گیا اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا ان سے یہ سوال کیسے ہوگا؟ کیا ان سے قبر میں، میرے بھائی یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ وہ قبر کے اندر امام حنیفہ نے نہیں آنا۔ کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ بھئی امام حنیفہ نے آنا ہے؟ ویسے تو بزرگوں کے تو عقیدے ہیں، بزرگ تو چڑھ دے وہ تو مار چڑھے، عام مسلمان تو نہیں نا پتا ہے۔ گل عام مسلمان کو تو یہ پتا ہے اللہ رسول اور دین کے بارے میں بات ہونی ہے۔ تو سرکار اگر آپ کو قبر میں سوال ہو اور آپ مومن ہیں، چاہے حضور کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے، جب بندہ ہی ایک آنا، یا تو آپ کی قبر میں 1000 بندے آنے ہونا، پوچھو کہ اے کون ہے، اے کون ہے، اے کون ہے، پھر تسی کہو جی میں حضور نوں کہ تو بچانا، جو تو بندے ایک کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ ہمارا جو اس میں عقیدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے قبر کے اندر کوئی تشریف نہیں لے کے آنا، نہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ ایک سوال کے طور پہ۔ جب اللہ کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے تو کیا اللہ سامنے؟ نہیں، یہ جنرل سوال ہو رہے ہیں۔ اس لیے ترمذی میں جو الفاظ ہے وہ ہے من ربو کا، ما دینوں کا، اور من نبیوں کا۔ ترمذی والا طریق کوئی نہیں بتاتا تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون، اس میں تو یہ ہے ہی نہیں ما کنت تقول، یہ ہے بخاری میں۔ اور وہ میں نے بتایا تھا کہ ابو داؤد میں موجود ہے الذی بعث فیکم، ہم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو تم میں مبعوث ہوا تھا، تو وہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ۔ تو یہ غائب کے اعتبار سے سوال ہو رہا ہے، سامنے کے اعتبار سے نہیں ہو رہا۔ تو پہچان لیں گے انشاءاللہ، بے فکر ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ قبر کے 4 سوال ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے تفصیلی۔ یوم ندعوہم کل اناس بامامہم، اکثر علماء کہتے ہیں اس سے مراد بزرگ ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت تو بزرگاں دے ابے بھی نہیں سن جمے ہوئے، قرآن کو کیا پتا کہ یہ والے امام آپ نے بنا لینے ہیں۔ قرآن جب بات کرتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو مجھے یہ بتائیں صحابہ کرام کے امام تو ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور کی وفات کے بعد کیا تابعین یہ کہتے تھے کہ ہمیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا، یا ان کے لیے بھی امام نبی علیہ السلام ہی تھے؟ اور قرآن جس امام کو جانتا ہے وہ تو وقت کا پیغمبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم سورہ الزمر کا اینڈ پڑھیں جہاں جنتیوں اور جہنمیوں کا گروہ در گروہ جانے کا ذکر ہے، تو فرشتے جہنمیوں سے کیا پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے اندر کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں ان جہنمیوں سے مراد کیا صرف حضور کے زمانے کے جہنمی ہیں؟ آج کے جو جہنمی ہیں ان سے بھی تو فرشتے پوچھیں گے، تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ میں حضور تو 1400 سال بعد پیدا ہوا ایسا جی میرے کو کوئی رسول نہیں سی آیا؟ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ کافر کہیں گے کہ رسول تو آیا تھا لیکن ہم نے انکار کیا۔ تو قرآن جس رسول کو، جس امام کو، جس ہادی کو جانتا ہے نا، وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تو آپ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ ان اماموں بیچاروں کو خود نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا آخرت میں ہونی ہے، تو چھوڑے میرے بھائی۔ آخرت کے دن کا امام کون، میری ویڈیو ہے اس میں میں نے یہ آیت بھی بریف کی۔ تو قرآن جو یہ کہہ رہا ہے ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو پھر قرآن سے ہی پوچھنا ہے امام کون سا ہے۔ سورہ النساء کی جو آیت نمبر 41 ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں نبی الاسلام ایک دن ممبر پہ چڑھے اور مجھے کہا کہ عبداللہ ہمارے قریب آؤ، ہمیں قرآن سناؤ۔ کہتے میں اٹھ کے حضور کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ النساء کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اور حضور کا شوق دیکھیں، سورہ نساء ابن مسعود نے سٹارٹ کی، 40 آیات پڑھ دی جی ابن مسعود نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اسی توجہ کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ سنتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں جب 41 نمبر آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان لوگوں پر اے نبی تمہیں گواہ اٹھائیں گے. تو نبی علیہ السلام اس تصور سے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، آپ نے ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ بس کرو بس کرو. کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن ساری امتوں کو اٹھائیں گے اور پھر ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو، ایک ایک امام کو، ایک ایک بڑے کو اٹھائیں گے کہ ہاں بھائی وہ بڑے ان کے نہیں ہیں، وہ پیغمبر ہیں. امام پیغمبر ہیں، گواہ پیغمبر ہیں. اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پیغمبروں والا کام کیا اور انہیں دین کے راستے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑی، یقیناً ان کے بھی معاملات الگ سے سیٹل ہوں گے، وہ اپنی جگہ ایک معاملہ ہے. لیکن قرآن جس امام کو، جس گواہ کو، جس لیڈر کو ذکر کرتا ہے نا، وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے.